ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات نہایت ذوق دے نال شوق دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال اس طرح سمجھ دیا ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ساڑھے درمیان ایتھے موجود نے بڑی محبت دے نال پیار دے نال عقیدت دے نال احترام دے نال تعظیم دے نال سرکار تے درود شریف دے تحائف پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان قدر، میرے اسلامی دینی روحانی بھائیوں بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک ساڈی جڑی تقریر چل رہی سی اور جڑا موضوع چل رہا سی، قرآن دے 15ویں پارے دی پہلی سورہ ترتیب دے اعتبار دے نال، ترتیب توقیفی دے اعتبار دے نال قرآن دی 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل، جنہوں سورۃ الاسراء بھی کیا جاتا ہے، او زیر موضوع سی۔ او دی پہلی آیت جڑی سی او اسی پڑھ رہے سی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اس آیت تے بات چل رہی سی، اسی ایدے چ سبحان نو اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کریم نے اس نو سبحان تو کیوں شروع کیتا ہے۔ الذی نو اسی دیکھیا کہ الذی جڑی ہے اسم موصول، ایتھے الذی تعمیمن ہے، عام بندے واسطے ہے یا معرفہ واسطے ہے، تے سانو اے پتہ چلیا کہ اے الذی جڑی ہے اے دا تعلق اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و مجدہ دے نال ہے۔ اس واسطے اسی آکھیا کہ اے الذی جڑی ہے اے کامل الذی ہے، کامل الذی ہے، اس تو زیادہ مکمل الذی نہیں ہو سکتی۔ سبحان الذی پاک ہے او ذات، الذی او ذات جیڑی کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ ایتھے الذی جڑی ہے اسی پچھلی بحث دے وچ بتایا ہے، دسیا ہے کہ الذی جڑی ہے کامل الذی ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نو لے کے اگے چلے اسرا سے پہنچے، اسرا دا معنی بیان کیتا کہ اسرا دا معنی جڑا ہے وہ کی ہے، بولو بھائی، اسرا دا معنی کی ہے؟ میں اسی واسطے وہ ڈرامہ جتھے ختم کر دیں نا، او تو بعد پھر اگلا ڈرامہ جو شروع کر دینے، اگلی قسط شروع کر دینے تے پچھلی ری کیپ کر دینے، انہوں ری کیپ کر دینے کہ پچھلی قسط جڑی ہے او دے وچ اسی تانوں کیڑی کیڑی گل دسی سی۔ اے اصل چ میں پچھلی تقریر دا ری کیپ کر رہا ہوں تواڈے نال، تاکہ جڑے دوست نئے آئے نے انہاں نوں پچھلی تقریر دا کچھ اندازہ ہو جائے، جڑے پرانے بیٹھے نے ہر جمعۃ المبارک تے میرے آن والے مقتدی نے، میری بات سنن والے نے، میرے سامعین نے، انہاں نوں او بات جڑی ہے ایک دفعہ پھر انہاں دی یادداشت دے وچ دوبالا ہو جائے۔ الذی کامل الذی دی گل کیتی، اسرا دی گل کیتی۔ ہن تسی اے مینوں دسو کہ میں اسرا دا بڑا پچھلی دفعہ کھول کے معنی بیان کر کے گیا ہاں کہ اسرا دا معنی کی ہے؟ یہ دا مادہ سیر ہی ہے، لیکن جس وقت باب افعال تے آندا ہے تے اے دا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ سیر صبح دی سیر، سیر دوپہر دی سیر، سیر شام دی سیر، سیر رات دی سیر، سیر ادھی رات دی سیر، سیر فجر تو پہلے دی سیر، کسی وقت دی بھی سیر ہو سکتی ہے۔ سیر واسطے کوئی وقت جڑا ہے وہ متعین نہیں ہے۔
لیکن جس وقت باب افعال دے وچوں اے آئے گا تے اے دا مادہ اے دا معنی جڑا ہے وہ ہو جائے گا رات نو سیر کرنا. بھول گئے نا؟ اسرا دے معنی کی ہے؟ رات نو سیر کرنا. سبحان الذی اسرا، پاک ہے ذات جی نے رات نو سیر کرائی. بے عبد ہی، میں عبد اتے پچھلی دفعہ کافی لمبی چوڑی بحث کی تھی کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبد دیگر و عبد ہو چیزیں دیگر است، این سراپا انتظار او منتظر است. عبد ہور ہوندا ہے اور عبد ہو ہور ہوندا ہے. اس سے بڑی کھل کے بحث ہوئی سی اور میں اس سے ایک بابا جی حضرت شیخ الاسلام اپنے پیر و مرشد ایک شعر بھی پڑھیا. بابا دلشاد تیری بھی کیسی نظر ہے، عرش بری کی بھی تجھ کو خبر ہے، فیضان چشتی دکھائی تجھے شب قدر ہے، وہ قدر المبین آج کی رات ہے، وہ قدر المبین آج کی رات ہے. تے چنانچہ اسی ایدے تے جڑی گل کیتی اسرا تے گل کیتی، اب تے گل کیتی. اب دا لفظ جڑا ہے اپنے اندر ایک بڑا وسیع و عریض معنی رکھدا ہے اگر اینو دیکھیا جاوے. اب دو چیزوں میں مل کے بنتا ہے. ایتھے بے رسول ہی بھی کیا جا سکتا سی، بے نبی ہی بھی کیا جا سکتا سی. سبحان الذی اسرا بے نبی ہی بھی فرمایا جا سکتا سی، بے رسول ہی بھی فرمایا جا سکتا سی. لیکن اللہ کریم نے ایتھے بے عبد ہی دا لفظ رکھیا. کس واسطے؟ ایدے اندر بڑی جامعیت ہے اور بڑی ایک معنی چھپیا ہویا ہے. عبد جڑا ہے وہ دو چیزاں دے نال مرکب ہوندا ہے. عبد جڑا ہے دو چیزاں دے نال مرکب ہوندا ہے گا. تسی ان کہو گے کہ نہیں، عبد جڑا ہے انسان جڑا ہے یہ تو چار چیزاں دے نال مل کے بنیا ہے، ہوا، مٹی، اگ اور پانی. تے سرکار تسی فرماندے ہو کہ اب دو چیزاں نال مل کے بنیا ہے. ہاں ہاں عبد بے شک دو چیزاں نال مل کے بنیا ہے. عبد دا جڑا جسم ہے وہ اگ، ہوا، مٹی اور پانی نال بنیا ہے. لیکن اگ اور مٹی، ہوا اور پانی دے نال بنیا ہوا جسم جڑا ہے اس جسم دا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تا جسم او سی جنوں آ کے شیاطین توڑ دے سن، شیاطین پھوڑ دے سن اور او دے جسم دے وچوں مٹی نکال کے باہر پھینکی گئی تے کتا بن گیا جڑا ادو شیاطین تو محفوظ رکھتا سی. حضرت آدم علیہ السلام دی بات کردا. جدو مٹی، پانی اور اگ دے نال بنایا ہوا آدم نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ ڈل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے. تے او عبد دے زمرے چ آندا ہے. جئی مٹی زمین تے پئی ہے اس طرح ایک بت بنا کے زمین تے رکھ دیو، او دے تے مٹی دے وچ کی فرق رہ جاندا ہے؟ مٹی دے نال مٹی ہے. اس واسطے عبد دا جڑا جسم ہے اگ، مٹی، ہوا اور پانی دے نال مل کے بنیا ہے. لیکن عبد دے نال جدو اللہ کریم نے اپنی روح داخل کرتی اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس جدو میں انہوں مکمل کر لوا اور ایدے وچ اپنی روح پھونکا تے تسی سارے جڑے دے سدے وچ ڈگ دے آ جائے. ایدہ مطلب یہ ہویا کہ اللہ کریم نے بتے آدم نو سجدہ کرایا، جس نے آدم نو سجدہ کرایا یا آدم علیہ السلام نو سجدہ کرایا. آدم کہندے نے کہ دو چیزاں میں مل کے بنیا ہے، آدم. آدم پنجابی وچ اسی دم لیندے نا، ساں لیندے ہیں، اسی ساں لیندے ہیں. ساں آوے تے اپنا، نہ آوے تے پرایا. جے آ جائے تے ابا جی زندہ نے، تے جے نہ آوے تے پھر ابا جی دی جائیداد اپنی ہے. اے دا مطلب جو کچھ اے دے وچ ہے او کادے نال ہے؟ دم. دم دے نال ہے، دم دے نال ہے. آدم تے صوفیاء کولوں میں سنیا، بزرگاں کولوں میں سنیا، آپ فرماندے نے، بزرگ فرماندے نے کہ اے آدم جدو دم آندا ہے ادو ہی اے آدم ہے، اور جدو دم نہیں ہے ادو اے جسد آدم، جسد
خاکی ہے، مٹی دا بنیا ہویا ہے، اگ دا بنیا ہویا ہے، ہوا دا بنیا ہویا ہے، پانی دا بنیا ہویا ہے. اج جا کے جدوں اے دے وچوں دم نکل جائے تے لے جا کے اینو قبر دے وچ رکھ دندے ہیں تے پھر کی ہے، مٹی مٹی نال مل جاندی ہے، پانی پانی نال مل جاندا ہے، ہوا ہوا نال مل جاندی ہے، اگ اگ نال مل جاندی ہے. تے پیچھے کی رہ جاندا ہے؟ پیچھے اللہ دا نام باقی رہ جاندا ہے. یبقى ربک ذو الجلال والاکرام، تے باقی جڑا رہن والا ہے وہ تیرے رب ہے، جڑا جلالت والا ہے، بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے. تے میرے عزیز دم آیا تے آدم ہے، دم نہ آوے تے پھر کی ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں. پھر اینو کہندے گھر نہیں رکھنا، پھر اینو کہندے گھر نہیں رکھنا، بو مارن لگ پائے گا. اینو جلدی جلدی کرو، جلدی نہ لاؤ. عزیز رشتہ داراں نوں بلایا جاندہ ہے، جلدی جلدی آ جاؤ. عزیز رشتہ دار اپنے گھر دا ہر کام چھوڑ کے اے دے واسطے آ جاندے ہیں کہ اینو اے دے آخری گھر پہنچایا جاوے. آدم دم آئے تے آدم ہے، دم نہ آوے تے جسد خاکی ہے. چنانچہ جسد خاکی اگ مٹی ہوا اور پانی دل مل کے بنیا ہے. جسد خاکی نو اسی عبد نہیں کہہ سکتے، بندہ نہیں کہہ سکتے. کوئی شخص اپنے کسے بندے نو کتے جا کے غلام خریدے، اپنا کوئی نوکر لے کے آوے تے او نوکر مریا ہویا ہوئے تے انہوں لے کے آ جائے گا تنخواہ تے. انہوں مجھا نو پٹھے پہن واسطے تنخواہ تے لے کے آئے گا اپنے کول. انہیں کیا ہوئے جاتا اپنا میں نو خرچہ کرنا پہ جانا گا. کوئی مردہ نوکر لے کے نہیں آندا. عبد اگر جسد خاکی ہے تو جسد خاکی جڑا ہے عبد دی تعریف چ نہیں آندا. عبد مل کے بنیا ہے دو چیزاں دے نال، ایک جسد خاکی دے نال، جسد خاکی جڑا اگ مٹی ہوا اور پانی دے نال بنیا ہے، اور اس جسد خاکی دے اندر جدو رب تعالی نے اپنی روح پھونک دیتی، اپنی روح داخل کر دیتی، پھر فرشتیاں نو آکھیا فقعوا لہ ساجدین، ہن تسی جڑے ہے سارے سجدے دے وچ گر جایا جے. بتے آدم نے سجدہ نہیں کرایا بلکہ زندہ آدم نے سجدہ کرایا. اللہ کریم نے ایتھے جڑا لفظ استعمال کیتا بے عبد ہی تے در حقیقت اس تو مراد ایسی کہ میرا عبد او ہے جڑا جسد خاکی والا ہے اور او دے وچ روح ہے، یعنی روح اور جسم دا ملاپ جڑا ہے او عبد ہے. ہن ایتھے بڑا لطیف نقطہ میں پیش کراں گا. او لوگ جڑے کہندے نے کہ معراج جڑا ہے وہ روحانی ہے، انہاں لوگاں نو سمجھ لینا چاہیے ہے کہ بے عبد ہی تو اللہ کریم دا جڑا مراد ہے اے جسم دا معراج ہے اور روح دا معراج ہے. جسم اور روح جڑے دونوں آپس میں ملی ہوئی سی او دا معراج ہے. اے کلی نہ روح دا معراج ہے نہ جسم دا معراج ہے. میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کی دولہ شاہ ہرد و سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج تے تشریف لے کے گئے نے، آسمانہ دی بلندی تے تشریف لے کے گئے نے، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک تشریف لے کے گئے نے، اور اپنی اکھاں دے نال میرے سونے محبوب نے اپنا اللہ دے سارے نظارے دیکھے نے، ساریاں نشانیاں دیکھیاں نے. وہ نشانیاں ویکھن واسطے اکھ واسطے ضروری ہے کہ اکھ زندہ ہو، اکھ زندہ ہوئے تے زندہ اکھ او ہوندی ہے جیدے وچ روح ہوئے. زندہ جسم او ہوندا ہے جیدے وچ روح ہوئے. نوکر لے کے آؤ گے، او کیڑا نوکر لے کے آؤ گے جس جسم وچ روح ہوئے گی، جیڑا چلدا پھردا ہوئے، بولدا ہوئے، گلاں کردا ہوئے، کام کردا ہوئے، اس نو اپنا غلام بنا کے لے آؤ گے، نوکر بنا کے لے آؤ گے، بندہ بنا کے لے آؤ گے. اللہ کریم نے بے عبد ہی تو مراد یہی لیتا ہے، اور اے دسنا مراد ہے کہ میرے محبوب جدوں گئے اس وقت اپنے جسم اطہر دے نال گئے نے، اور جسم اطہر اس وقت روح تو خالی نہیں سی بلکہ روح اور جسم دونوں دا معراج کٹھا ہویا ہے.
روح دا اور جسم دا معراج کٹھا ہویا ہے. یہ نہیں کہ روح دا معراج الگ سی اور جسم دی معراج الگ سی، نہیں، بلکہ روح اور جسم دا معراج اکٹھا ہویا. اے بے عبد ہی جڑا ہے، اے لفظ، اے کلمہ سانو دس رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبد ہی. پاک ہے وہ ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو جسم اور روح دے نال، جسم اور روح دے نال. ایسا نہیں کہ کلا جسم گیا ہے، ایسا نہیں کہ کلی روحانی معراج ہو گئی ہے، بلکہ یہ جسم اور روح دونوں دا معراج ہوا ہے. اسی واسطے کیا جاندا ہے العبودیت افضل من الرسالہ. بڑی بڑی گل کر دیتی ہے میں عربی زبان سے. العبودیت افضل، العبودیت افضل من الرسالت. عبودیت جڑی ہے اور رسالت تو افضل ہوتی ہے. عبودیت جڑی ہے، عبد ہونا جڑا ہے، عبد ہونا جڑا ہے، اور رسالت تو افضل ہے. ہن او دی میں دلیل پیش کردا ہاں. عبودیت وچ رسول جڑا ہے خلق تو حق دی طرف متوجہ ہوندا ہے. خلق تو اس مخلوق تو حق دی طرف متوجہ ہوندا ہے. اینو مقام الجمع کیا جاندا ہے، جیدے وچ اس ساری مخلوق نو عبودیت دے وچ لیا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق دی طرف متوجہ ہو جاندے نے، اور اے سارے حق دی طرف متوجہ ہوندے نے. رسالت جڑا ہے وہ کی ہے کہ حق والو خلق وال متوجہ ہونا، حق تو خلق وال متوجہ ہونا. اے مقام الفرق ہے، اے مقام الفرق ہے. بچہ جس وقت پیدا ہوندا ہے اس وقت وہ حق دے نال جڑیا ہوندا ہے. اسی اس بچے نو نو مولود نو آہستہ آہستہ گلاں نہ کر کر کے اپنی طرف مائل کرتے ہیں تے در حقیقت اسی انہوں حق تو دور کر رہے ہوندے ہیں، فرق کر رہے ہوندے نے. چنانچہ عبودیت دے وچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق تو حق دی طرف متوجہ ہوندے نے. خلق تو حق دی طرف جانا جڑا ہے اے مقام الجمع ہے، لیکن حق تو خلق دی طرف آنا جڑا ہے مقام الفرق ہے. اس واسطے کیا العبودیت افضل من الرسالت. عبودیت جڑی ہے یہ رسالت تو افضل ہے. عبودیت دے وچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جملہ امور دا کفیل جڑا ہے وہ سونے رب نو بناوندا ہے. میرے ہر امر دا، میرے ہر چیز دا کفیل جڑا ہے، کفالت کرنے والا جڑا ہے وہ کون ہے؟ سونا رب ہے. اور رسالت دے وچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے جملہ امور دا خود کفیل ہو کے انہاں نو اللہ دے نال ملاندا ہے، انہاں نو اللہ دے نال ملاندا ہے. اے ساری امت دے تمام امور دا کفیل ہو جانا ایک بڑا مشکل امر ہے، مشکل کام ہے، محنت طلب کام ہے. اس واسطے لیکن عبودیت دے وچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے امور دا کفیل جڑا ہے سونے رب نو بنا لیندا ہے. اس واسطے اسی کیا العبودیت افضل من الرسالت. عبودیت جڑی ہے یہ رسالت تو افضل ہے. الذی دے بارے گل کیتی اسم موصول ہے. اگر اوتھے الذی جڑا ہے اس آیت وچ کامل الذی ہے تے ایتھے عبودیت جڑی ہے کامل عبودیت ہے. ایتھے عبد جڑا ہے کامل عبد ہے. اس طرح ایدی مثال میں اس طرح داں گا کہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سونا ہے، اللہ حسین ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ دی صفات ہے. لیکن اللہ دی صفات کثیرہ جڑیاں نے وہ مخلوق دی نگاہ تو اوجھل نے. اللہ دی صفات کثیرہ جڑیاں نے وہ مخلوق دی نگاہ تو اوجھل نے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا صفات کثیرہ جڑیاں نے وہ بھی مخلوق دی نظر تو، کائنات دی نظر تو مخفی نے، پوشیدہ نے.
اس گل نو اسی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم دا حسن جڑا ہے، اللہ کریم دا جڑا جمال ہے وہ تمام کائنات دے وچ موجود ہے، لیکن تمام کائنات تو مخفی ہے۔ کسی نے رب نو اپنی اکھاں نال ویکھیا سوائے ایک ذات دے، سوائے ایک ذات دے۔ اسی طرح اللہ کریم نے اپنے محبوب دے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن و جمال نو جڑا ہے وہ کائنات دی نظر تو پوشیدہ رکھیا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن دیکھ کے مصر دیاں زنانیاں جڑیاں نے وہ اپنے ہاتھ کٹ سکدیاں نے، تے حسن یوسف تا جڑا ہے وہ میری سرکار دے حسن دا ایک ادنا کرشمہ ہے، ادنا نشانی ہے۔ میری سرکار دے حسن دی ادنا نشانی جڑی ہے وہ حسن یوسف ہے، اور حسن یوسف دیکھ کے اگر مصر دیاں زنانیاں اپنا ہاتھ کاٹ لیں تے جمال مصطفیٰ نو دیکھ لیں تے انہاں دا کی حال ہوئے گا۔ جمال مصطفیٰ نو جنہیں ویکھنا ہوئے وہ کوئی اکھ لے کے آوے، کوئی وکھری اکھ لے کے آوے۔ ہر اکھ جڑی ہے وہ جمال مصطفیٰ نو نہیں دیکھ سکتی، ہر اکھ جڑی ہے وہ جمال مرتضیٰ نو نہیں دیکھ سکتی، ہر اکھ جڑی ہے جمال نبی نو نہیں دیکھ سکتی، ہر اکھ جڑی ہے جمال حسن محمد نو نہیں دیکھ سکتی۔ جنہیں سرکار نو ویکھنا ہوئے وہ ویکھن واسطے کوئی اکھ بھی لے کے آوے۔ اکھ کیڑی لے کے آوے؟ جے لے کے آوے تے چشمے بلی لے کے آوے، چشمے بلالی لے کے آوے۔ جے ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو تے چشمے ابو بکر لے کے آوے۔ جے ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو تے چشمے علی لے کے آوے۔ جے ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو چشمے عثمان لے کے آوے۔ جے ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو تے حضرت عمر دی اکھ لے کے آوے۔ جے کسی نے ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو تے حضرت بی بی عائشہ دی اکھ لے کے آوے۔ فتح مکہ دا موقع سی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سامنے نے، غلام آقا دے سامنے ہویا کر دینے۔ غلامہ دا کام نہیں کہ سجے کھبے دوڑ جائیں، غلام دا کم ہے اپنے آقا دے چہرے تے نظر رکھنا، ابرو دے اشارے دے نال، بھواں دے اشارے دے نال چلنا، اپنے آقا دی اکھاں دے اشارے نو سمجھنا، اپنے آقا دے دل نو پڑھنا، اپنے آقا دے دماغ تک پہنچ جانا، اے غلام دا کم ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور دا چہرہ دیکھتے رہتے سن۔ میں اس واسطے کیا جنہیں جمال مصطفیٰ دیکھنا ہے، جنہیں جمال حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے وہ کتے چشم بلالی لے کے آوے۔ چشم بلالی تو اڈ ہٹ کے کوئی ہور اکھ جڑی ہے جمال رخ مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتی۔ عمر بن العاص صحابی رسول نے آپ فرماندے نے کہ میں سرکار دے چہرے نو دیکھیا، جدو سرکار دے چہرے نو دیکھیا تے میری اکھاں دے وچ سرکار دے چہرے دا حسن سما گیا، اکھاں تو حسن میرے دل چ سما گیا تے میں اس وقت سرکار نو عرض کیتی حضور مینوں مسلمان کر لو۔ سرکار نے مینوں مسلمان کر لیا تے میں اج اے نہیں دس سکدا کہ جدو سرکار نے وفات پائی سرکار دی داڑھی مبارک سفید ہو چکی سی یا اسی طرح سیاہ سی۔ اکھ چک کے ہی نہیں دیکھیا، وہ حسن جمال مصطفیٰ جڑا ہے ایک دفعہ حضرت عمر بن العاص دی اکھ دے وچ سما گیا، ساری عمر اس حسن نو لے کے اپنی اکھ نو کھولیا ہی نہیں۔ اکھاں میٹیاں پھیر کی ویکھ دیے، اکھاں ملیاں سوچدیاں جدو اکھ لگی پھر دل دیاں اکھیاں کھل گئیاں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وچ آئی سسی قدورتاں روح دیاں ساریاں تل گئیاں، سسی ویکھ محبوب دی زلف سید کہندی تل گئیاں سستے مل گئیاں۔ اکھاں ملیاں پھیر کی ویکھ دیے، کنڈا باہر دا کسے کھڑکایا ہی، اٹھ خواب وچ بوہے تے بل گئی، دیکھاں کون میرے بوہے تے آیا ہی،
تینوں ایتھے لے کے آیا ہی کیڑے ملک دا تو بادشاہ ہے جنہیں جگ تے حسن برتایا ہی مینوں شک پیندا یا تو حسن ربی یا پھر او جس تور جلایا ہی کتے او تا نہیں جدے لی جبریل عرشوں براق لے آیا ہی کتے او تا نہیں جدے لی جبریل عرشوں براق لے آیا ہی سرکار دا حسن جڑا ہے وہ جدو اکھاں دے وچ سما جائے تے اکھاں دے وچوں ڈائریکٹ دل دے وچ چلا جاندا ہے چشمے بلالی چاہیے ہے چشمے ابو بکر چاہیے ہے چشمے عمر چاہیے ہے چشمے عثمان چاہیے ہے چشمے علی رضوان اللہ تعالی علیہم چاہیے ہے چشمے صحابہ چاہیے ہے جیڑی کہ سرکار دے چہرے نو دیکھ سکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فتح مکہ دا موقع سی فتح مکہ دا موقع سی سرکار دا چہرہ میری اکھاں دے سامنے سی تے نماز دا وقت ہو گیا تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا بلال اذان دیو حضور کتھے اذان دیا مکے وچ سی تے کعبے ول منہ کر کے نماز اذان دیندا سی ہن کدھر منہ کر کے اذان دیا آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ کعبے دی چھت دے اوتے چڑھ جاؤ حضرت بلال کعبے دی چھت دے اوتے چڑھ گئے اوتھے جا کے عرض کردے نے یا رسول اللہ مدینے وچ سی تے مکے وال بیت اللہ ول منہ کر کے اذان دیندا سی اج میں بیت اللہ دی چھت تے ہیں تے دسو میں کدھر منہ کر کے اذان دیاں تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اوتھے بیت اللہ ول منہ کر کے اذان دیندا سی ایتھے اللہ دے نبی ول منہ کر کے اذان دے ایتھے اللہ دے نبی والا منہ کر کے اذان دے حضرت بلال نے اذان دتی اذان دے کے جدوں سرکار دے نام تے پہنچے تے آپ دیاں اکھاں جڑیاں نے سرکار دیاں اکھاں دے نال چار ہو گئی او حسن جمال مصطفیٰ جڑا ہے حضرت بلال دی اکھ دے وچ سماندا رہندا سی ہر وقت سرکار دا حسن جڑا ہے حضرت بلال دی اکھ دے وچ سماندا رہندا سی اس واسطے میں کہنا ہے لیانی ہے تے کدوں چشمے بلالی لے گیا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے لئی مکے تو باہر نکلے تے مکے تو باہر آ کے ایک پہاڑی ہے او دا نام ہے جبل سور دا پہاڑ اوتھے آ گئے تے اے گمان کیتا کہ شاید اسی اس رستے تے چل دے جائیے تے کفار مکہ ساڈا تعاقب کرن لہذا انہاں نو دھوکا دین واسطے انہاں تو جان چھڑان واسطے آپ غار سور دے اندر جڑا ہے اس جبل سور دے اندر ایک غار ہے جنوں غار سور کیا جاتا ہے اس غار دے وچ جا کے بیٹھ گئے اس غار دے وچ جا کے بیٹھ گئے حضرت ابوبکر صدیق آپ دے نال نے کوئی ہور نہیں یا مصطفیٰ ہے یا ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق نے اس غار نو اپنے ہتھاں دے نال صاف کیتا صاف کر کے سرکار دے لیٹن واسطے بیٹھن واسطے جگہ بنائی دل دے وچ پریشانی اے نہیں کہ میری جان نو کوئی خطرہ ہے اگر جان نو خطرہ ہوندا تے حضرت ابوبکر صدیق کدی اے نہ پوچھ دے کہ میرے آقا دا کی حال ہے مکیاں دے نائے کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق نو اتنا ماریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حرم شریف چ نماز پڑھ رہے نے اس وقت کفار مکہ آ گئے اشرار آ گئے چند شریر لوگ آ گئے شریر لوگ ہر جگہ موجود ہوں نے انہوں کا کم ہی یہ ہوں ہے شرارت کرنی خباثت کرنی اور اس بات نو خراب کرنا بنی ہوئی گل نو خراب کرنا اشرار ہوتے آ گئے شرارتی لوگ ہوتے آ گئے شرارتیاں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زد و کوب کرنا شروع کیتا مارنا شروع کیتا کچھ نے حضرت ابوبکر صدیق بچان واسطے اگے بڑھے کہ انہوں نے سرکار حضرت ابوبکر صدیق نو بھی مارنا شروع کر دیتا ہن حضرت ابوبکر صدیق دی خواہش ہے کہ کوئی
میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ تک نہ پہنچ سکے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اگے بڑھ کے مار کھا رہے نے. سارے اشرار ادھر شروع ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق نو گھونسیاں نال ماریا جا رہا ہے, ٹھڈیاں نال ماریا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. آپ دے گھر والے آئے, آپ نے چک کے اپنے گھر لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قبیلہ کٹھا ہویا اور انہوں نے کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں, اسی اس بات دا بدلہ لائیں گے. لیکن جس وقت سرکار حضرت ابو بکر صدیق ہوش آئے کہ آپ نے ہوش آن تو بعد پہلی گل جڑی پوچھی, آپ نے پوچھا کہ میرے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کی حال ہے. اپنے زخماں دی پرواہ نہیں, اپنی چوٹاں دی پرواہ نہیں, پرواہ ہے تے سرکار مصطفیٰ دی پرواہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پرواہ ہے. تے آپ دا قبیلہ جڑا ہے وہ یہ گل کہہ کے واپس پلٹ گیا کہ اینو چھوڑ دیو دے حال تے, اے جو کردا ہے اینو چھڈ دیو دے حال تے, اسی دا حال نہیں پوچھنا. اتنی مار کھان تو بعد بھی تو اپنے یار دا, اپنے دوست دا, اپنے سجن دا ساتھ نہیں چھوڑدا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے ساواں جب تک چل دیا رہنیاں ہر ساں دے وچوں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ نکلدا رہے گا. اے نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر دی ساواں دے وچوں یا محمد نہ نکلے. عزیزان گرامی قدر, شام نو حضرت اسما بنت ابی بکر نو حضرت ابو بکر نے بھیجیا. آپ چھپدے چھپاندیاں گئیاں تے دیکھیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے تاریاں دے جھرمٹ دے وچ چن بن کے بیٹھے ہیں. اور جدوں حضرت اسما بنت ابی بکر نے دیکھیا, دیکھ کے واپس لوٹ آئیاں. آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہیں الحمدللہ اے جان جائے تو جائے لیکن مصطفیٰ پر آنچ نہ آئے, میرے مصطفیٰ پر آنچ نہ آئے. اس واسطے سنی دا نعرہ کی ہے, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں. سنی دا نعرہ کی ہے, سنی دا نعرہ کی ہے, سنی دا نعرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نعرہ ہے. سنی دا نعرہ حضرت بی بی ام عمارہ والا نعرہ ہے. سنی دا نعرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نعرہ ہے. سنی دا نعرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نعرہ ہے. سنی دا نعرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم والا نعرہ ہے. سنی دا نعرہ صحابہ کرام والا نعرہ ہے. سنی کی نعرہ لاندا ہے, مل کے بولو, مل کے بولو, غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں. سنی جڑا ہے غلامی رسول دا تارک نہیں ہوندا. سنی کہندا ہے کہ غلامی رسول دے وچ موت بھی قبول ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سنت صحابہ ہے, سنت ام عمارہ ہے, سنت ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار دے تمام سوراخ بند کرتے, ایک سوراخ دے وچ سپ سی وہ بند نہ ہو سکیا. آپ نے ایڑی رکھ دی, بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑی دفعہ سنایا ہے. سپ نے ڈنگیا. حضرت ابو بکر صدیق ہن اس گھر دے وچ, اس غار دے وچ تنہا نے. آپ دے نال اگر کسی دی معیت ہے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے. اپنے زانوے مبارک دیتے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک رکھیا ہے. تنو یاد ہوئے گا جدوں سرکار تشریف لے آئے مدینے تے اہل مدینہ جڑے نے اس بات کو بھول گئے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. آقا کون ہے اور غلام کون ہے. انجی ہے نا, پڑھے ہوئے نا واقعات, میں مختصر گل کراں گا وقت کٹ ہے. آقا کون ہے اور غلام کون ہے. کی وجہ ہے کہ آقا اور غلام دے چہرے دا تفاوت کیوں ختم ہو گیا. تو میرے عزیز
تین دن تین راتاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر دی ران تے زانو مبارک تے سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے. آپ نے اکھاں بند کیتیاں ہوئی نے. حضرت ابو بکر صدیق سر جھکا کے رخ جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سر جھکا کے رخ جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر دی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں جمال مصطفیٰ دیکھ رہی ہیں. اور پھر کی وجہ ہے کہ وہ جمال مصطفیٰ جڑا ہے آپ دی اکھ دے وچوں آپ دے دل دے اوتے نقش نہ ہو جائے. دل دے اوتے نقش نہ ہو جاندا. رخ جمال مصطفیٰ آہستہ آہستہ آپ دے دل دے اوتے نقش ہوندا گیا. تین دن تین راتاں مسلسل وہ چہرہ جڑا جنوں آپ مسلسل دیکھ رہے سن وہ چہرہ آپ دے دل دے اوتے نقش ہوندا گیا. اور پھر وقت ایک او آیا کہ ایک جسم ہے, جسم دو نے لیکن چہرہ ایک ہے. جسم دو نے تے چہرہ ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ مدینے والیاں نو آقا اور غلام دا جڑا ہے وہ تفاوت بھول گیا, فرق بھول گیا. آقا اور غلام دے وچ فرق نہ کر سکے. کی وجہ کہ سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تین دن تین راتاں مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رخ اقدس کی تلاوت فرماندے رہے. آپ دے چہرہ مبارک دی تلاوت فرماندے رہے. آپ دے رخ اقدس نو دیکھتے رہے, حسن جمال مصطفیٰ نو دیکھتے رہے. تے پھر کی وجہ ہے کہ ابو بکر دا چہرہ جڑا ہے اور رخ مصطفیٰ نہ بن جاندا. پھر کی وجہ ہے کہ رخ مصطفیٰ جڑا ہے رخ ابو بکر تے نہ سما جانا. پھر کی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر دا چہرہ جڑا ہے وہ رخ مصطفیٰ نظر نہ آنا. تین دن تین راتاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے, کوئی بلان والا نہیں ہے, کوئی پوچھن والا نہیں ہے, کوئی دسن والا نہیں ہے, کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے, کوئی مداخلت کار نہیں ہے. اوتھے جڑے نے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا حضرت ابو بکر صدیق ہے. تے کام کوئی نہیں, کام صرف ایک ہی ہے کہ رخ مصطفیٰ نو تک دیا رہنا, رخ مصطفیٰ نو تک دیا رہنا. تے کسی نے فارسی وچ ایک شعر کیا ہے بھائی عبد الغفور تہاڈی ذوق واسطے, من تو شدم من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری. ترجمہ ایدہ کچھ اس طرح ہے, من تو شدم میں تو بن گیا ہے, تو من شدی تو میں بن گیا ہے, من تن شدم میں تن بن گیا ہے, تو جا شدی من تن شدم میں جڑا ہے تیرا تن بن گیا ہے اور تو جڑا ہے میری جان بن گیا ہے. تاکس نہ گوید بعد عظیم, ایک گل اس وقت تک جاری رہے گی کہ تیری جان جڑی ہے وہ میری جان ہے, تیرا تن جڑا ہے میرا تن ہے, میرا تن جڑا ہے تیرا تن ہے, تیری جان جڑی ہے میری جان ہے. اے بات اس وقت تک جاری اور ساری رہے گی جب تک اے نہ آکھ دیا جاوے من دیگرم تو دیگری, من دیگرم تو دیگری, میں ہو رہا تو ہو رہا. لیکن جب تک غار ہرا تو لے کے مدینے پاک تک سنیت الوداع تک آندے رہے, اس وقت یہی کیفیت سی, من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری. جس وقت مدینہ دے قرب پہنچے اس وقت جا کے گل کھول دیتی, من دیگرم تو دیگری, میں ہو رہا میں غلام ہے تے تساں آقا, میں غلام ہاں تے تساں آقا ہو. اس واسطے میں کہندا ہاں جس کسی نے دیکھنا ہے چشم بلالی لے کے آ گیا. رخ جمال مصطفیٰ نو کسی نے دیکھنا ہوئے, حسن رخ جمال مصطفیٰ نو کسی نے دیکھنا ہوئے تے جاؤ جا کے چشم بلالی لے کے آؤ, جاؤ جا کے چشم ابو بکر لے کے آؤ.
جنہیں 3 دن 3 راتاں سرکار دے چہرے تو علاوہ کسی غیر نو دیکھیا ہی نہیں. میرے عزیز اے رخ جمال مصطفیٰ جڑا ہے، صفات الہی جڑی نے کنیاں زیادہ نے. اللہ تبارک و تعالی دا ایک ذاتی نام ہے اور 2999 جڑے نے صفاتی نام نے. تے کنیاں صفتاں ہو گئی سونے رب دیاں. سونے رب دیاں اتنی صفتاں ہیں، اتنی صفات کثیرہ نے کہ انسان اپنی زندگی چ انہاں دا شمار نہیں کر سکتا. لیکن مخلوق دے یہ تمام صفات کثیرہ پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم نے اپنی صفات کثیرہ نو اور اپنے حسن و جمال نو انسانہ تو مخلوق تو چھپا کے رکھیا ہے. اسی طرح اپنے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دلہ شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صفات کثیرہ اور حسن و جمال نو بھی مخلوق تو پوشیدہ رکھیا ہے. لیکن ویکھن والے ویکھ لیندے نے، ویکھن والے ویکھ لیندے نے، پاون والے پا لیندے نے. لیکن اکھ جیڑی ہے وہ چشم بلالی ہونی چاہیے ہے. اکھ جیڑی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی اکھ ہونی چاہیے ہے. باہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے جو دیتا سو دیتا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو دیا سو دیا، جو پایا سو پایا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو دیتا جو بھیجا اللہ کریم نے جو چاہیا سو بھیجا. کیدے وال بھیجا؟ اپنے نبی دی طرف بھیجا. فاوحا الی عبدہ، ایتھے بھی دیکھو لفظ کی استعمال کیتا، الی رسول ہی نہیں آکھیا، الی نبی ہی نہیں آکھیا، کی کیا؟ الی عبدہ. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو بھیجا اپنے بندے دی طرف سو بھیجا. کینوں پتا ہے؟ یا بھیجن والے نو پتا ہے یا انہوں پتا ہے جدے تے بھیجیا گیا. اس آیت مبارکہ نو اسی اگے اج میرا کوشش ہے کہ میں اس کو ختم کر دیا ایری تفسیر نو، تاکہ اگلے جمعے اسی کچھ اور بات کریے، لیکن نظر نہیں آندا. آیت مبارکہ دے وچ اللہ کریم نے اسرا دا لفظ استعمال کیتا. اسرا دے کی معنی ہے؟ رات نو سیر کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولوی صاحب ہو گئے بھی سارے. رات نو سیر کرنا. لیکن کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اگے کی ہے حافظ صاحب؟ لیلا لیلا. مجنون نو کسی نے پوچھا نا، قرآن پڑھان لگیا، انہیں کہا پڑھ بیٹا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. مجنون نے پڑھیا، عرب سی نا انہیں کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. انہیں کہا بیٹا اگے پڑھ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا. وہ کہندا اگے کیوں نہیں پڑھدا؟ انہیں کہا ساڈا اول بھی لیلا سی، ساڈا آخر بھی لیلا سی. اسی لیلا تو شروع کیتا تے لیلا تے گل آ کے مک گئی ہے. لیلا تے آ کے گل مک گئی ہے. کہنو ایک مذاق کی بات ہے، حسن کی بات ہے، لیکن اے مومن اے مسلمان یاد کر تیری ابتدا کتوں ہے، تیرا اول کی ہے، تیرا آخر کون ہے، تیرا ظاہر کون ہے، تیرا باطن کون ہے. تیرا اول بھی اللہ ہے، تیرا آخر بھی اللہ ہے، تیرا ظاہر بھی اللہ ہے، تیرا باطن بھی اللہ ہے. تیرا اول مصطفیٰ ہے، تیرا آخر مصطفیٰ ہے، تیرا ظاہر مصطفیٰ ہے، تیرا آخر مصطفیٰ ہے.
مجنو دی ابتدا اور مجنو دی انتہا اگر لیلا تے ہوندی ہے تے مومن دی ابتدا اور مومن دی انتہا جڑی ہے رب کریم تو شروع ہوندی ہے اور مصطفیٰ تے ختم ہوندی ہے. رب سونا جڑا ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے اور اسی طرح میرے محبوب میرے آقا اللہ دے نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے. تے پھر میں نے گل کہن دیو کہ اے مسلمان اے مومن تیری ابتدا جڑی ہے رب تو شروع ہوندی ہے اللہ تو شروع ہوندی ہے اور مصطفیٰ تے ختم ہو جاندی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم دا عقیدہ اٹھا کے دیکھیے کہ میں جڑی تاریخ پڑھی ہے میرا جڑا ناقص مطالعہ ہے اس مطالعے دے اندر میں جڑی چیز دیکھی ہے میں اے پایا ہے کہ صحابہ کرام دا ابتدا جڑی ہے وہ اللہ کریم ہے اور انتہا جڑی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا سنی دا عقیدہ جڑا ہے صحابہ والا عقیدہ ہویا کرتا ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے. تے چنانچہ سنی عقیدہ جڑا ہے وہ صحابہ والا رکھ کہ کی ہے تیری ابتدا اللہ کریم تو ہے تیری انتہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیری ابتدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے اور انتہا اللہ کریم تک ہے. ابتدا اتھو ہے تے انتہا ایتھے ہے ابتدا ایتھے ہے تے انتہا اتھے. مجنو دی اگر ابتدا اور انتہا لیلا تے ہو سکتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اے تو اگے نہیں پڑھنا لیلا آ گئی فل سٹاپ لگ گیا نہ اگے کچھ ہے بس گل ایتھے ختم ہو گئی. تے مومن اے مسلمان تیری انتہا جڑی ہے اللہ کریم تک ہے. ہر مومن دی خواہش یہ ہے کہ انہوں رب کریم دا دیدار نصیب ہو رب کریم دا دیدار نصیب ہوئے اللہ دا دیدار نصیب ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی واسطے دعا کیتی ہے. آپ نے دیدار الہی اس طرح نصیب ہویا ہے براہ راست نہیں نصیب ہویا بلکہ اس پتھر دے وچ اس پہاڑ دے اوپر نصیب ہویا ہے. کیوں کہ دیدار الہی جڑا ہے ایک خاصا کسی اور دا نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حق ہے کہ سب تو پہلے دیدار الہی جڑا ہے وہ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئے گا. پھر اس تو بعد سرکار دے جڑے امتی ہوں گے مومن ہوں گے مومنانو دیدار الہی نصیب ہوئے گا. تے مومن تیری انتہا جڑی ہے وہ کتھے تک ہے تیری انتہا جڑی ہے کتھے تک ہے تے جنہوں دیدار الہی نصیب نہ ہویا تے او دے ورگا بد قسمت کوئی نہ ہوئے گا. او دے ورگا بد قسمت بد نصیب کوئی نہ ہوئے گا کہ جنہوں رحمت خدا بندی جوش ہے دیدار الہی جوش ہے اور جمال الہی تو پردے ہٹا دیتے گئے نے. ساری مخلوق جڑی ہے مومنین جڑے نے حضور دے امتی جڑے نے اللہ دا جمال دیکھ رہے نے لیکن اے بد قسمت اور بد نصیب شخص جڑا ہے جمال الہی تو محروم ہے دیدار الہی تو محروم ہے. اس واسطے اے لیلا استعمال ہویا تھے کس واسطے بات نو ختم کردا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اس لے کے اگے چلیں گے. آیت مبارکہ چ لیلا دا لفظ آیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. ہن تسی جان گئے اسرا دا مطلب جڑا ہے رات نو لے جانا ہے تے پھر ایتھے لیلا دا لفظ جڑا ہے یہ کیوں آیا ہے تے لیلا دا کلمہ جڑا ہے منصوب ہے اور اے الف ظرف ہے اس واسطے کہ اینو تاکید واسطے لے آیا گیا ہے کہ اسرا دا معنی جڑا ہے رات نو چلنا ہے لیکن اے جڑے تنکیر دے تے آئی ہے دو جڑی زبرہ دے تے آئیاں نے لیلن کیا گیا یہ اس واسطے ہے تاکہ اے دے وچ بازیت پیدا ہو جائے کچھ حصہ پیدا ہو جائے. مراد یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو راتوں رات مگر رات دے کچھ حصے دے وچ. یہ تو مراد ساری رات نہیں ہے. اسرا کوئی بندہ اگر مغرب تو بعد سیر کرنی شروع کر دے تے فجر تک سیر کردا رہے تے انہوں بھی تو اسرا کہاں گے کہ نہیں. بولو بولو بھائی کیوں بھائی مغرب تو بعد رات نہیں ہو جاندی مغرب تو بعد رات ہو جاندی ہے صبح کاذب تک رات رہندی ہے
صبح صادق تک رات رہندی ہے تے جڑا رات نو ٹرنا شروع کرے مغرب ویلے قبائل عرب دا اور عرب دے قافلیاں دا یہ طریقہ ہوندا سی کہ وہ رات نو چلدے ہوندے سن. جنہیں گرمی بہت ہوندی سی صحرا تپیا ہونا, جنہیں ریسٹ کرنا سو جانا کتے نخلستان دے وچ کسے درخت دے نیچے خیمے لا کے سو جانا, اور پھر جڑا جدوں سورج غروب ہو جانا صحرا ٹھنڈا ہو جانا پھر رات نو چلنا. عرباں دے ہاں رات نو چلن دی کم ہے. دیکھو نا جنہیں سفر کرو 12 بجے تے دھوپ کنی لگدی ہے, اسی ڈبے چ بہ کے آندے ہیں, تھلوں بھی سیک چڑھدا ہے تو اتوں بھی سیک چڑھدا ہے, دونوں پاسوں سیک پیندا ہے. لیکن جدوں رات نو سفر کریے تے رات ٹھنڈی ہو جاندی ہے, سڑکاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے تے ہوا ٹھنڈی ہو جاندی ہے تے پھر سیک جڑا ہے وہ کھٹ جاندا ہے. تے اے رات نو قافلیاں دا سفر کرنا جڑا ہے اے بھی تا اسراء ہے. رات نو سفر کرنا ہے تے اے دا مطلب کہ ساری رات سفر کردے سن, صبح تک سفر کردے رہندے سن, تاریاں دی چھاویں تردے سن, تاریاں تو اپنے رستہ تلاش کردے سن. اج بھی پرانے بزرگ جڑے نے تاریاں تو راہ لب لیندے نے, نویں منڈیاں تو اج پتہ ہی نہیں ہے کہ تارے ہوندے کی نے. ٹی وی انہاں نوں چھڈے گا تے تارے ویکھن گے, نہ ٹی وی چھڈے, نہ وی سی آر چھڈے, نہ وی سی ڈی چھڈے, نہ ڈی وی ڈی چھڈے, نہ ڈش چھڈے. تے کی ہے اس ڈبے نے ہر بندے نو اپنے ول پھڑ کے بٹھا لیا, ہر بندے نو اپنے ول پھڑ کے بٹھا لیا ہے. اور نبی جتنے بھی آئے نے سارے نے باہر جا کے تاریاں دے وچ رب دی قدرت نو پایا ہے. باہر کیا عرب رات نو ستاریاں تو رستہ تلاش کردے ہوئے گزردے سن. تانوں بھی پتہ ہے, مینوں بھی پتہ ہے, اینو اسرا کیا جاندا سی, الاسرا کیا جاندا ہے اینو. تے چنانچہ رات نو سفر کرنا, رات دے کسے پیر سفر کرنا ہو سکتا ہے, پہلے پیر دوسرے پیر تینوں پیر سفر کیتے جا سکتے ہیں, چاروں پیر سفر کیتے جا سکتے ہیں رات دے. لیکن اللہ کریم نے ایتھے تنکیرن لیلن جڑا ہے منصوب لے کے دراصل یہ بات پیدا کیتی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو راتوں رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک رات دے ایک بڑے چھوٹے حصے دے وچ. ایتھے لیلن تو مراد جڑا ہے دراصل رات دی بازیت تے دلالت کرتا ہے کہ رات دا او کچھ حصہ سی, ساری رات نہیں سی. تے دوستو ایدی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اگے چلے گی, اور آئندہ جمعہ جڑا ہے انشاءاللہ اس دی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تے اللہ تبارک تعالی سانو قرآن سمجھن دی, قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں تانوں دوستاں نوں ایک سوال پوچھاں گا, قرآن دی بے حرمتی کرنا ظلم ہے. ذمی شخص جڑا ہے وہ مسلمان دے ذمے چندا ہے, مسلمان دے ذمے چندا ہے. یہودی ہووے, عیسائی ہووے, ہندو ہووے, سکھ ہووے. حلب دے وچ حضرت خالد بن ولید نے قلعہ فتح کیتا. فتح کرن تو بعد آپ نے اس قلعے دے جڑے لوگ سن انہوں کو جزیہ لیتا, اور اس تو بعد کسی وجہ نہ قلعہ خالی کرنا پہ گیا تے آپ نے انہاں دے او دینار جڑے سن جڑے جزیے لیتے سن انہوں واپس کر دیتا. اہل حلب رو رہے سن کہ اے کیوں مسلمان جا رہے نے. چنانچہ جب دوبارہ حضرت خالد بن ولید اس قلعے تے آئے تے اہل حلب جڑے سن جڑے عیسائی سن انہوں نے خود اپنے قلعے دے دروازے انہوں تے کھول دے. المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جدے زبان اور ہاتھ تو لوگ محفوظ رہن. ابن خزیمہ دی حدیث ہے. تے میں تانوں دوستاں نوں سوال پوچھتا ہاں, اسی مسلمان جڑے ہیں اسی قرآن دا کتنا احترام کردے ہیں؟ اسی مسلمان جڑے ہیں قرآن دی کتنی بے ادبی کردے ہیں؟ یکم ربیع الاول نو اسی جگہ تے قرآن دی بے ادبی ہوئی ہے, لیکن
میرے پاس دوست آئے چل کے آئے ایک گل کہنے واسطے کہ قرآن دی بے ادبی کرنے والے شخص کو معاف کر دیتا جاوے. میں انہوں نے عرض کی تھی میں کون ہوں رہا قرآن دی بے ادبی نو معاف کرنے والا بندہ. قرآن دی بے ادبی نو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو سونا رب معاف کر سکتا. جیڑا قرآن دی بے ادبی دی معافی منگن واسطے آیا وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ قرآن دی توہین کرنے والا اور قرآن دی بے ادبی کرنے والا مجرم ہے. میں ایک گل کہندا ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کوئی بندہ تسی سنو یہ گل کہ کسی عیسائی نے قرآن دی بے ادبی کیتی ہے تے قرآن یہ گل کہندا ہے کہ جدوں تسی کوئی سنی سنائی گل سنو تے پہلے اس گل دی تصدیق کر لو. ایسا نہ ہوئے کہ تسی کسی قبیلے دے جا پو اور پھر تانوں شرمندگی اٹھانی پڑے. اے سوال آج کھڑا کرتا ہے اس پلیٹ فارم کو مسلمان قرآن دی بے ادبی کرے کہ جائز ہے لیکن کوئی غیر مسلم اگر قرآن دی بے ادبی کرے کہ انہوں پکڑ کے قتل کر دیتا جاوے. دونوں واسطے فیصلہ ایک ہی ہے. قرآن دی بے ادبی کرنے والا کوئی مسلمان ہوئے تد بھی واجب القتل ہے. قرآن دی بے ادبی کرنے والا مسلمان ہوئے تے مسلمان چل کے وہ سفارشاں لے کے آن کہ اس قرآن دی بے ادبی کرنے والے شخص کو معاف کر دیتا جاوے. اس قرآن دی بے حرمتی کرنے والے شخص کو معاف کر دیتا جاوے. قرآن اللہ دی کتاب ہے. یہ ہر فرقے واسطے ہر مذہب واسطے جڑی ہے الہامی کتاب ہے. ساڈے واسطے ساڈی جان تو بڑھ کے عزیز ہے. لیکن اگر مسلمان قرآن دی بے حرمتی کرے تو مسلمانوں فتویٰ تسی دیو گے دا علاج کی ہونا چاہیے ہے. بولو مولوی والا کام نہ کرو. لمبردار دا منڈا تے مولوی دا منڈا کسے نے حل توڑنا ہے تے مولوی صاحب تو مسئلہ پوچھیا انہاں آکھیا کہ حل کھڑی کر لو او دے نال روٹیاں جوڑ کے مولوی صاحب نو دے دیو یہ کفارہ ہو جائے گا. کہ کسی نے بچوں آخیا کہ مولوی صاحب تہاڈا منڈا بھی نال سی. انہیں آخیا اچھا مسئلہ مینوں ویکھ لین دیو ذرا. مسئلہ ویکھیا کہندا مسئلہ انج ہے کہ حل لکانی ہے. لمی پا لو تے منڈے پکا پکا کے وہ اتنے پا دیو. منڈا منڈا نہیں پانا. قرآن دی بے حرمتی کرنے والا مسلمان ہوئے تے مسلمانوں وہ دی سفارشاں لے کے وہ دی معافیاں تلاشیاں لے کے تسی آ جاؤ اور انہوں کہو کہ قرآن دی بے حرمتی کرنے والے مسلمان نو معاف کر دیتا جاوے اور صرف ایک افواہ سنو کہ غیر مسلمان دے گھراں دے گھر جلا دے. قرآن دے وچ گل کتے نہیں لکھی ہے. حدیث دے وچ گل کتے نہیں لکھی ہے. میرے عزیز المسلم من سلم الناس من لسانه و یده. حدیث والوں یاد رکھو اپنے ہاتھ اور پیر نو اپنی زبان نو روک کے رکھو کہ اس تو کسی نو ایذا نہ پہنچے. لیکن میرا سوال پھر اپنی جگہ تے کھڑا ہے. قرآن دی بے حرمتی اگر مسلمان کرے پھر وہ دی سزا کی ہونی چاہیے ہے. یہ جواب اج تواڈے تے دینا واجب. یہ جواب اج تسی مسلمانوں نے اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دینا ہے کہ اگر قرآن کی بے حرمتی کرنے والا شخص جڑا ہے وہ کوئی مسلمان ہوئے کہ پھر مسلمان ووٹاں دی خاطر نوٹاں دی خاطر موراں دی خاطر سیٹاں دی خاطر اپنی کرسیاں نو بچان لئی اپنے ووٹ بچان واسطے اپنا ووٹ بینک بچان واسطے او دے کول معافی تلافی واسطے آ جان کہ اینو معاف کر دتا جاوے. یہ کیا ساڈا دوغلا پن نہیں ہے؟ دوغلا پن ہے. اسی کنڈیوں تا مسلمان ہے. اگر کنڈیوں تھا مسلمان ہوئیے تو جو فیصلہ غیر مسلم واسطے ہے وہی فیصلہ مسلمان واسطے. لیکن ربیع الاول گزریا, ربیع الثانی گزریا, جمادی الاول گزریا, جمادی الثانی گزریا, رجب گزریا, شعبان آ گیا, کسی مسلمان دے دل نے فیصلہ ہی نہیں دیتا. مسلمان قرآن دی بے حرمتی کرن تے مسلمان انہاں دی سفارش واسطے آ جائے, مسلمان انہاں دی معافی تلافی واسطے آ جان کہ کی ہویا پھر کیڑی گل ہوئی جے قرآن دی بے حرمتی ہو گئی ہے. قرآن دی بے حرمتی انگلینڈ چ ہوے, قرآن دی بے حرمتی امریکہ چ ہوے,
سویڈن چ ہوے، ناروے چ ہوے، ترکی چ ہوے، پاکستان چ ہوے، قرآن دی بے حرمتی گوجرے چ ہوے، قرآن دی بے حرمتی لدر شریف چ ہوے، گل ایک ہی ہے، فیصلہ ایک ہی ہے۔ لیکن بات ایسی ہے، کیا اسی اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے یہ گل کہہ سکتے ہیں کہ ساڈے ہاں جڑی قرآن دی بے حرمتی ہوئی ہے اسی او دا کوئی نتیجہ کڈیا ہے؟ پھر اسی مسلمان کتھوں ہیں؟ ساڈا اسلام جڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتھوں ہے؟ کیا ساڈا زور جڑا ہے مسلمانوں دا صرف مائنورٹیز تے چلتا ہے، اقلیت تے چلتا ہے، وہ لوگ جڑے تعداد گھٹ ہیں انہوں تے چلتا ہے؟ نہیں، اسلام دا قانون جڑا ہے سارے واسطے ایک جہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا دی قسم اس فاطمہ دی جگہ تے اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی میں او دا بھی ہاتھ کٹوا دوں۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ وہ تقوی دے نزدیک ترین ہے۔ مسلمان ربیع الاول دے وچ قرآن پاک دی بے حرمتی کرے یکم ربیع الاول نو تے بہت سارے بندے پنڈ چوں کٹھے ہو کے آ جان جڑے کہن کہ انہوں معاف کر دیتا جانا۔ میں بندیاں دا نام نہیں لاں گا کیونکہ نام لینا مینوں مناسب نہیں ہے، لیکن باہر کہہ انہاں بندیاں نوں خود شرم آ جانی چاہیے ہے کہ اسی کدے واسطے آئے، کیوں آئے، کی لے کے آئے کہ قرآن دی بے حرمتی کرنے والا شخص جڑا ہے انہوں معاف کر دیتا جاوے، کی سفارش لے کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن دے نال محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالی سانو صاحب قرآن دے نال محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالی سانو اپنے نال محبت عطا فرمائے، اور ساڈا خاتمہ جڑا ہے علی ایمان ہوئے، اور ایسے لوگ جڑے قرآن دی بے حرمتی کرتے ہیں، مسلمان نے قرآن دی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ انہوں نے غارت فرمائے، نابیس کو نامود فرمائے، غارت فرمائے، غارت فرمائے، غارت فرمائے۔ میری دعا ہے بلکہ بد دعا ہے انہوں واسطے اس ممبر دے تے بیٹھ کے کہ جڑے قرآن دی بے حرمت کرتے ہیں، اللہ انہوں نے غارت فرمائے۔ مائنورٹیز دے تے چڑھ جانا، عیسائی ہوئی انہاں دی عورتاں نوں پکڑ لینا، عیسائی عورتاں دے کپڑے پھاڑ دینے، کیا اے مسلمان دا شیوا ہے؟ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، جوان مردوں دا آئین جڑا ہوندا ہے حق گوئی اور بے باکی ہوندا ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی، اللہ دے شیر ہو جے کام نہیں کر دے کہ کتیاں وانگو کسے دیاں پوچھے پھاڑ دیو، کسے دیاں شلوارہ پھاڑ دیو، کسے دیاں کمیزہ پھاڑ دیو، کسے دیاں عزتاں لٹ لو۔ اللہ دے شیرہ دا کام نہیں ہے، اللہ دے شیر اپنی مار آپ مار دے ہے۔ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، سانو گدڑ پنا نہیں آندا، اسی شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج علی سرکار رحمت اللہ علیہ فہم ہے، جنہیں ساری عمر شیر میں گزاری ہے، اور انشاءاللہ شیر دا او شیر والا انداز جڑا ہے وہ میرے بچ ہے۔ میری چپ نو اور میری خاموشی نو کوئی شخص جڑا ہے میری کمزوری تے محمول نہ کرے، اس واسطے کہ شیر اگر خاموش ہو جاتا ہے وہ مقصد یہ نہیں کہ انہوں اپنے شکار کرنے دے طریقے بھول جاندے نے، شکار کرنے دے انداز بھول جاندے نے۔ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ سانو لمڑی والے کام نہیں آندے، اوتھے پرا نکرے منہ دے گئے گلاں کردیاں نہیں آندیاں، اسی جڑی گل کرتے ہاں چوک دے وچ کھلو کے کرتے ہاں، اس مائک دے اوتے کھلو کے کرتے ہاں۔ اور میں تمہیں سوال پوچھتا ہاں، اگر قرآن دی بے حرمتی مسلمان کرے او دا کی فیصلہ کرو؟ قرآن دی بے حرمتی اگر کوئی مسلمان کرے تو دا کی فیصلہ کرو گے؟ پہلا اپنے گھر دے وچ فیصلے کرنے سیکھو، پھر باہر جا کے لوگوں کو قرآن دی تعظیم سکھاؤ۔ پہلے اپنے گھر دے وچ قرآن دی تعظیم کرنا سیکھو، پھر باہر جا کے غیر مسلمانوں قرآن دی تعظیم سکھاؤ۔ اور مسلمانوں تانوں خود قرآن دی تعظیم نہیں آندی ہے، اگر دیکھنا ہوئے قرآن دی بے حرمتی نو تے مدارس دے اندر جا کے دیکھو، جڑے قرآن پاک تو بچے قرآن حفظ کر دینے انہاں دا کی حال کر دیندے نے۔
کتنے قرآن جڑے نے شہید ہوئے اتنے پے نے اور انہوں دے اور آپ جڑے نے ورکا ہوئے پے نے اتنے قرآن دی بے حرمتی گل کرنے والے ہو پہلا اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیر کے دیکھو کہ تسی قرآن دی کتنی تعظیم کرتے ہو. مسلمانوں پہلے خود قرآن دی تعظیم کرنی سیکھو پھر غیر مسلمانوں قرآن دی تعظیم کرنی سکھاؤ. پہلے اس چیز کو اپنی ذات تے امپلیمنٹ کرو اپنی ذات تے ثابت کرو اور پھر اس کو غیراں دی ذات تے ثابت کرو. اللہ کریم سانو قرآن دے نال محبت عطا فرمائے. اللہ کریم سانو صحیح رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم قرآن دے توہین کرنے والےاں نو قرآن دی بے ادبی کرنے والےاں نو غارت فرمائے. میں غیر مسلمان واسطے نہیں مسلمانوں واسطے گل دعا بدعا کر رہا ہاں جڑے قرآن دی توہین کرتے ہیں بے ادبی کرتے ہیں. یا رب العالمین انہاں نو غرق فرما انہاں نو غرق فرما انہاں نو غرق فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.